کرپشن کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ فلاں جگہ گورنمنٹ کوئی منصوبہ شروع کرنے لگی ہے تو آپ وہاں کی ارد گرد کی زمینیں خرید لیں۔ جیسے ہی پروجیکٹ اناؤنس ہوتا ہے تو اس جگہ کا ریٹ آسمان کو چھونے لگتا ہے۔ یوں 2 لاکھ کا مرلہ راتوں رات 10 لاکھ روپے پر پہنچ جاتا ہے۔ کرپشن کا یہ طریقہ پاکستان میں شریفوں کی ایجاد ہے اور پاکستان میں جتنے بھی پروجیکٹ شریفوں نے شروع کیے ان پروجیکٹس کے ارد گرد کی زمینیں شریفوں یا زرداریوں کے رشتہ داروں یا فرنٹ مینوں کی ہی نکلے گی۔ راولپنڈی رنگ روڈ کے منصوبے میں کچھ اسی طرح کی کرپشن ملوث ہے۔ رنگ روڈ بنیادی طور پر یہ منصوبہ ہے کہ راولپنڈی شہر سے ٹریفک کا لوڈ کم کرنے کے لیے ٹریفک کو شہر کے باہر سے گزارا جائے، اور یہ منصوبہ بنیادی طور پر کچھ اس طرح تھا جس کا ٹینڈر 2019 میں ہوا۔ رواد سے موٹر وے، موٹر وے سے جی ٹی روڈ اور پھر جی ٹی روڈ سے ایئرپورٹ اور ایئرپورٹ سے موٹر وے اور پھر جی ٹی روڈ تک کانٹیکٹ کیا جائے تاکہ ٹریفک راولپنڈی سے باہر ہو کر اندر داخل نہ ہو سکے۔ جس وقت یہ منصوبہ شروع کیا گیا تو اس منصوبے کا جو اوریجنل نقشہ تھا وہ کچھ اور تھا، لیکن 2019 میں اس کا نقشہ بغیر کسی کو بتائے کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ محمود احمد نے تبدیل کر دیا اور تبدیل کر کے اس نقشے میں اس روڈ کا دائرہ کار وسیع کر دیا اور روڈ کو 5 سوسائٹیز تک رسائی دی تاکہ ان سوسائٹیز کے ریٹ بڑھائے جا سکیں۔ عمران خان کو اس گیم کی خفیہ اطلاع ملی۔ عمران خان نے اپریل میں کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ محمود احمد کو بلایا اور ان سے پیار سے پوچھا کہ آپ نے اس نقشے میں کوئی تبدیلی کی؟ انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ عمران خان نے ان سے 3 دفعہ پوچھا اور انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ اس نقشے میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے۔ پھر عمران خان نے کچھ کاغذات میز پر رکھے اور ان کو سختی اور غصے سے کہا، اگر نقشے میں تبدیلی نہیں ہوئی تو یہ کیا ہے؟ عمران خان نے کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ محمود احمد کو عہدے سے ہٹا دیا اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو اس کی انکوائری کا حکم دے دیا۔ انکوائری ہوئی تو رپورٹ سامنے آئی کہ اس نقشے میں کچھ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے تبدیلی کی گئی ہے۔ پہلے اس روڈ کی لمبائی 35 کلومیٹر تھی، نقشہ تبدیل کر کے اس کی لمبائی 65 کلومیٹر بنا دی گئی۔ یوں گورنمنٹ آف پاکستان کو 30 کلومیٹر کا ایکسٹرا روڈ بنانا پڑ رہا ہے جس سے سرکاری خزانے کو 25 ارب کا چونا لگ رہا تھا، اور 25 ارب روپے گورنمنٹ کے لگا کر جن لوگوں نے اس سے خربوں بنانا تھے وہ ابھی علیحدہ ہے، اور جن 5 لوگوں یا ان کی سوسائٹیز کو اس 30 کلومیٹر روڈ سے فائدہ پہنچانے کی کوشش کی گئی ان کے نام درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 ملک ریاض، نمبر 2 ڈاکٹر توقیر شاہ شہباز شریف کے پرنسپل سیکرٹری، نمبر 3 میجر جنرل ریٹائرڈ سلیم اسحاق، نمبر 4 کرنل ریٹائرڈ ابراہیم پراچا، نمبر 5 نووا سٹی کے مالک جنید خان۔ کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ محمود احمد وہی شخص ہیں جن کو شہباز شریف نے نندی پور پاور پروجیکٹ کا ہیڈ بنایا تھا، اور انہوں نے نندی پور پاور پروجیکٹ میں بے انتہا کرپشن کی، لیکن شہباز شریف نے اس وقت بھی ان کو بچا لیا اور اس کے خلاف انکوائری نہیں ہونے دی، جس پر خواجہ آصف اور شہباز شریف کے درمیان 2 سال تک لڑائی رہی۔ اس ساری گیم میں زلفی بخاری اور غلام سرور خان نام بھی کس طرح آ رہا ہے؟ ڈاکٹر توقیر شاہ جو کہ شہباز شریف کا قریبی ہے، انہوں نے مبینہ طور پر زلفی بخاری کے والد واجد بخاری کے ذریعے فائدہ حاصل کیا۔ یہ ابھی ایک الزام ہے جس کی انکوائری نیب کرے گی، اور دوسرا غلام سرور خان جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نووا سٹی جو کہ ایئرپورٹ کے پاس ہے، اس میں نووا سٹی کے مالک جنید خان کے ساتھ سائلنٹ پارٹنر غلام سرور خان ہیں۔ زلفی بخاری نے استعفیٰ دے دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ اس معاملے میں بے قصور ہیں، لہٰذا وہ انکوائری کا سامنا کریں گے۔ اچھی چیز یہ ہے کہ انکوائری ہونی چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، جبکہ غلام سرور خان نے کہا ہے کہ نووا سٹی سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اگر 1 انچ زمین بھی اس سوسائٹی میں ان کی نکل آئی تو وہ سیاست چھوڑ دیں گے۔ ان کے دعووں میں کتنی سچائی ہے یہ تو آنے والا وقت ہی فیصلہ کرے گا۔ غلام سرور خان پر شک کا دائرہ اس لیے بھی جاتا ہے کیونکہ نووا سٹی جس ایریا میں بن رہی ہے وہ فنل ایریا کہلاتا ہے، جس میں کسی بھی قسم کی کنسٹرکشن منع ہوتی ہے، اور اگر ایمرجنسی میں کوئی کنسٹرکشن کرنے بھی پڑے تو اس کے لیے NOC CAA سے لینا پڑتا ہے، اور CAA کا منسٹر غلام سرور خان ہے۔ یہ سب تو اب نیب دیکھے گا، لیکن عمران خان نے بیوروکریسی کی مدد سے قوم کو لگایا جانے والا 25 ارب کے ٹیکے سے اس قوم کو بچا لیا ہے۔
کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ محمود احمد نے اس رمضان میں اپنے گاؤں میں مبلغ 30 لاکھ روپے زکوٰۃ بانٹی۔ کمشنر 19ویں اسکیل کا سرکاری عہدہ ہوتا ہے جس کی تنخواہ 2 سے 2.5 لاکھ کے درمیان ہوتی ہے۔ اب ایک 2 سے 2.5 لاکھ تنخواہ والا بندہ 30 لاکھ ایک مہینے سے زکوٰۃ دے دے تو بات سمجھ سے باہر ہے۔ اس طریقے سے بیوروکریسی سیاستدانوں کو ساتھ ملا کر عوام کو چونا لگاتی ہے۔ آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ پہلے بھی ایسا ہوتا تھا، اب بھی ایسا ہو رہا ہے تو میرے بھائی، شریفوں اور زرداریوں کے دور میں جتنے بھی پروجیکٹ بنے اس میں بیوروکریسی پلس سیاستدان دونوں نے مل کر ایسے ہی کھایا ہے اور سب آج ہنسی خوشی رہ رہے ہیں۔ لیکن یہاں عمران خان نے اس اسکینڈل کو پکڑا، ان ساروں کو بے نقاب کیا۔ یہ بیوروکریسی کا ایک چھوٹا سا چونا تھا۔ سڑک سرکاری خرچ سے کس طرح اشرافیہ کو فائدہ پہنچایا اور پھر ان 5 سوسائٹیز والوں سے کمیشن علیحدہ۔ خان صاحب، آپ نے اب صحیح جگہ پر ہاتھ ڈالا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بیوروکریسی خان صاحب کو پسند نہیں کرتی۔